بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی وہ ہے هو الذی هو الذی وہ چونکہ باسف الامین اس کے بعد کیا ہے، پہلے میں جو ہمارا ہے اسی کو تو یاد کرنا ہے۔ هو الذی وہ ہے، بے شک تو کمال ہے نا، پہلا اپنا کمال تو بتائیں کہ وہ کیسا کمال ہے، کیسا ہے؟ مخلوق عقلیں تصور نہیں کر سکتی کیسا ہے۔ بالکل شاہ جی کیا کریں، ہماری لفظیں بھی نہیں ملتی اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، جن کے لیے لفظیں کو تعاون خدا جانے ذات کیسی ہوگی۔ اس ذات میں لفظیں نہیں ہوتی، لفظیں بھی پوری طرح، اللہ بھی اس کے لیے پورا اس کا کمال نہیں بیان کرتا، صرف نشاندہی کرتا ہے، صرف پہچان کراتا ہے، حقیقت ذات نہیں بتاتا۔ کیونکہ اسم بے شک اس میں کمال ہوتے ہیں، سارے کمالات اسم میں ہوتے ہیں، فاعلی کمالات اسم میں، مفعولی کمالات اسم میں، مبالغاتی کمالات اسم میں، مبالغاتی کمالات اسم میں ہوتی ہیں اور فعلی کمالات اسم میں ہوتی ہیں۔ میں جملہ کہوں، اشاراتی کمال بھی اسم میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے جتنے کمالات باعتبار کمال میں کہہ رہا ہوں، پرسوں میں نے کمال کی تعریف کی ہے کہ کمال ہوتا ہے وہی ہے جو اللہ کی صفت بن سکے، تو اس کی صفت نہ بنے وہ کمال نہیں ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، جو اللہ کی صفت بنے وہ کمال ہے۔ خدا جانے پھر آل محمد اس کا کیسا کمال ہے جو ثبوت کمال الہی ہے۔
یہ ثبوت ہے آل محمد، ثبوت کمال الہی ہے۔ جتنے کمالات اللہ کے ہیں وہ بذریعہ اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ اسم جب اسم سے ظاہر ہوتے ہیں پھر کیا فرماتے ہیں 14 نحن اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اسماء ہم ہیں، اس کا ہر کمال ہمارے ذریعے ظاہر ہوگا۔ وہ خود ظاہر کرے تو خود نہیں رہتا، ہم نے مظہر بن کے تو اسے اللہ رکھا ہوا۔ اگر یہ مظہر نہ ہوتے تو توحید کا کیا ہوتا؟ کوئی جانتا بھی نہیں، جاننے کی بات میں ہوتی ہے، پر تصور ہی نہ ہوتا۔ کیا نبی ان کی پہچان کرائیں گے؟ جو ذرا کوئی دور پہ تھوڑی سی جھلک آئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہونے والے اس کی تفسیر بنا۔ جب نہیں بتائیں گے تو پھر اللہ کے لیے کیا ضروری ہوگا کہ پہلے وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے اللہ کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو اس کا اپنا ذاتی کمال ہے، رات میں نے تھوڑا سا عرض کیا، اس ذاتی کمال کو اس اعتبار سے ظاہر کرے خود بھی خود رہے اور وہ بھی بن جائے۔ خدا کے بعد اللہ کیا کرے؟ اللہ کا اللہ ہونا تھوڑی معمولی بات ہے کہ اللہ بھی رہے اور یہ بھی رہے، لیکن وہ اللہ ہونے اور ان کے درمیان میں تعلق ایسا ہو، ایسا تعلق ہو کہ یہ اللہ نہ ہو لیکن اللہ نما ضرور۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یاد کیا، بات آ گئی ہے بس درمیان میں ایسے ہی لکھنا نہ آئی ہے، اسی علامہ خمینی صاحب کے اللہ فرماتے ہیں اللہ نے دو کمال کو دو ذریعے سے بنایا، ایک کمال جلا، ایک کمال استجلا۔ امامت مثال کامل پڑھے نا، کمال جلا ایک ہوتا ہے کمال استجلا، وہ بھی تو آخر چاہتا ہے، چاہت رکھتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی کو سرکار نے ڈیفائن کیا علامہ خمینی صاحب نے، آخر وہ بھی تو چاہت رکھتا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں کہوں، اپنے لفظوں میں وہ بھی تو دل رکھتا ہے۔ کیا کرے لفظوں میں کچھ نہیں ہوتا یار، کیا ہوا؟ وہ بھی تو چاہتا ہے، میں نے چاہا کہ میں پہچاننا چاہوں۔ کہا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں۔ اب یہاں علامہ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے جو اپنی جتنی چاہت کے کمالات ہیں، چاہت میں کیف ہوتا ہے، وہ بے کیف ذات ہے۔ اس اللہ نے ان 14 کو اپنی چاہت کا مظہر بنایا اور ان کی بھی اپنی ذاتی چاہت نہیں رکھی۔ تمہاری اپنی کوئی ذاتی چاہت نہیں، وجود ہوتے ہوئے بھی چاہت نہیں۔ اور میں بابا جملہ کہوں، جب 14 میں اپنی کوئی چاہت ہے ہی نہیں تو پھر یہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، پھر یہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے اسے بھی یہاں کہا، جس طرح اللہ ظلم نہیں کر سکتا، 14 گناہ نہیں کر سکتا، وہ عادل ہوتے ہوئے، قادر ہوتے ہوئے ظلم نہیں کر سکتا، یہ معصوم ہوتے ہوئے، مختار ہوتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ ظلم کرنے میں مجبور نہیں، یہ گناہ کرنے میں مجبور ہے۔
فرمایا اللہ گناہ کیوں نہیں، ظلم کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا ظلم اس کے عدل کے مقابلے میں، الوہیت کے مقابلے میں اتنا نقص ہے، اتنا ناقص ہے، اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ قصور ظلم کا ہے، قدرت کا نہیں۔ الوہیت کے مقابلے میں اتنا کم ہے، اتنا پست ہے، اتنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا پست ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آل محمد کی عصمت کے مقابلے میں گناہ اتنا پست ہے۔ قرآن اور اہل بیت ثقلین ہیں یا نہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن تو ایک الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، لفظوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آل محمد تو وجود رکھتے ہیں۔ بھائی لفظوں میں تو خطا کا تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن میں خطا کا تصور ہے۔ میں نے پرسوں بھی آپ کہا ہے، علامہ نقل صاحب کے اللہ نے لاہور میں بھی صحیح ہے، امام بارگاہ میں بچے کو نہیں اگر روڈ پہ فرمایا تھا کہ خطا کار اور بے خطا کا تعلق وقتی تو ہو سکتا ہے، دائمی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور اہل بیت کا تعلق دائمی ہے، وقتی نہیں۔ وقتی نہیں، اگر کسی وقت بھی خطا ہو گئی، کسی وقت بھی، تعلق ختم ہو جائے۔ قرآن سے تو خطا کا تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک کتاب کا نام جو کتاب میں لکھ دیا گیا، وہاں تو دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ خطا کا تصور ہے آل محمد میں، اللہ نے عصمت کا تعلق آل محمد کو دیا۔ پھر وزن میں برابر کیسے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کیا تھوڑی سی توجہ فرمائے، وزن ہمیشہ جنس میں ہوتا ہے، غیر جنس میں ایک دوسرے پر وزن نہیں ہوتا۔ سورج کے سامنے ہاتھ کرنے وزن نہیں ہوگا ہاتھ، سورج کے سامنے پشت کر دے پشت پہ وزن نہیں ہوگا، کوئی پشت پہ اچھالے تو وزن نہیں ہوگا۔ کراچی میں بھی دیر سے سمجھ آ گیا ہے، اگر کوئی کہے کہ رسول کو اٹھا کے لے گیا ہے تو ہوتی جنس ہوتی تو وزن ہوتا۔ اچھا چلیے کوئی حق نہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو سمجھے نا جناب۔ وزن جنس پر ہوتا ہے، ہاتھ ایسے کرے وزن نہیں ہوگا، اگر آنکھ ایسے کرے، سورج کے سامنے آنکھ کرے وزن ہوگا یا نہیں؟ وزن جنس میں ہوتا ہے۔ ابھی میں جناب سے بھی ابھی میں نے پوچھا ہے، اے میرے استاد تشریف فرمائے، ابھی میں نے پوچھا ہے، اس لیے اللہ نے جب آل محمد کو قرآن کا علم دیا تو فقط قرآن کہا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کل بھی یہی جملہ میں نے عرض کیا، قرآن قرأت سے مشتق ہے۔ اے اللہ تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ قرآن تو پڑھنے کا نام ہے، تو پڑھ نہیں سکتا۔ پہلے قرآن کیوں کہا؟ قرآن تو قرأت سے مشتق ہے، جب مشتق ہے تو پھر قرآن تو پڑھا گیا، لیکن تو پڑھ نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے ایک ایسی بھی قرأت ہے پڑھی بھی نہ جائے، پڑھی سمجھی بھی جائے، پڑھی بھی نہ جائے۔ قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن پڑھا نہیں، لفظوں میں قرآن نہیں آیا، زبان سے قرآن نہیں آیا، وہاں تو زبان ہے نہیں، جب زبان ہے نہیں تو پھر کیا دیا؟ رسول کو علامہ قرآن جو دیا، کیا دیا؟ لفظوں میں علم نہیں دیا،
لفظوں میں قرآن نہیں دیا، آواز میں قرآن نہیں دیا. اللہ کی تعلیم دینے میں وجود ملفوظی نہیں ہے. ملفوظی آواز والی لفظ اور آواز، جب تک آواز نہ ہو لفظ نہیں بنے گی. لفظ تب بنے گی جب آواز ہو، آواز تب بنے گی جب زبان ہو. زبان ہی نہیں ہے، اگر وہ کسی شے میں کلام پیدا کرے تو اس وقت تو دوسری شے ہے نہیں. میں کیا کہوں؟ اب جو کلام تعلیم قرآن دی رسول کو کیا بنایا؟ اپنے اس علم کو جو خالق علم دینا چاہتا ہے، اس علم کو. اب یہی لفظ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ علماء نے دوسرے کوئی لفظ لکھی ہی نہیں. جب اللہ نے اپنے اس علم کو از راہ ظہور وجود دیا، مصطفیٰ بنا دیا. وہی قرآن جو علم تھا کیا بن گیا؟ وجود مصطفیٰ. وجود پیغمبر بنا یا نہیں بنا؟ وجود پیغمبر بنا. اب وہ جو علم وجود پیغمبر بنا ہے، بس بات طے ہوگی. اب اسی وجود پیغمبر جو بنا ہے، جو قرآن وجود پیغمبر بن رہا ہے، اکیلا نہیں بن رہا. یہ 14 محمد ہیں. یہ سارے محمد ہیں یا نہیں؟ پہلا بھی محمد، سارے. اب یہ کیا ہو گیا؟ سارے محمد. اب سارے محمد کس وجود میں ہیں؟ سارے وجود مصطفیٰ میں ہیں. ساروں کا وجود ایک ہے، حضور واحد. سمجھ آ رہی ہے؟ میں پتہ کیسے لگا، یہ باتیں مشکل ہے، میں کیا کروں. یہ وجود واحد الاصل سارا سمٹ کر ان میں بیعت پر وحدت بھی کثرت بھی دونوں جمع کر دیے، وجود بنا کے اب تشریح کر کے ایک جملہ کہتا. اگر فرمائے تو میں کہوں، خدا کی قسم اللہ نے جناب سیدہ کو الگ کر دیا، تیرا کو الگ کر دیا، سیدہ کو الگ کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیرا کو الگ کر دیا، سیدہ کو الگ کر دیا. اب سورہ واقعہ میں فرماتا ہے، واقعہ کے معنی کیا ہے؟ سورہ واقعہ کیا مطلب؟ واقعہ ہوا ہے نا. اے اللہ تو بتا کہاں واقعہ ہوا ہے. اس کا نام ہی واقعہ رکھ دیا. کوئی تو واقعہ ہوا ہے. واقعہ کس سے ہے؟ وقوع سے. اب ڈھونڈے وہ وقوع کہاں ہوا. وہ کون ہے تو مرکز وقوع بن رہا ہے. اب اس مرکز وقوع کو خالق قسم سے بیان فرماتا ہے سورہ واقعہ میں. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے مجھے ان نجوم کے واقع ہونے کی جگہ کی. یہ آسمان والے نجوم نہیں ہے، یہ نجوم ان جنس کا ہے. یہ نجوم کون؟ یہ سارے نجوم جس مواقع میں آ کے جمع ہوئے ہیں وہ مواقع کون ہیں؟ کیا کون ہے؟ سردار فرمائے کون؟ نہ کون ہے؟ نہ 14 تو واقع ہو رہے ہیں. کہتے جائیں جناب آپ جائیں صحیح ہمارے درمیان میں اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو واقع ہو رہا ہے، جہاں آ کے واقع ہوئے ہیں وہ مرکز ہے. جہاں آ کے نجوم جمع ہو کے واقع ہوئے ہیں اور مواقع کی رب بتاتی ہے. ہر ایک کا واقع ہونے کا مقام مختلف ہے، وقت مختلف ہے، جگہ ایک ہے. جہاں کل نجوم آ کے عصمت کے جمع ہوں اس مرکز کو فاطمہ عارفین کی کتابیں پڑھیں، عام نہیں، عام میں تو نہیں ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ قسم کھا رہا ہے. کس کی؟ فاطمہ کی.
میری فاطمہ مرکز ہے، سارے نجوم جہاں تو واقع ہوئے، اگر یہ نہ ہوتی تو 14 مکمل نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ اور یہ ابھی صحیح سمجھ، ابھی پوچھا سرکار سے، ابھی یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ایک مواقع نجوم کی طرف، جہاں یہ سارے نجوم آکے واقع ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ اور بے شک ہو، جہاں مواقع بی بی پاک مؤنث ہے لیکن مواقع کی لفظ کے لیے مذکر کی ضمیر ہے۔ انہو یہ جو واقع ہونے کی جگہ ہے، لَقُرْآنٌ کریم، ان کو قرآن کریم کہا، کریم علم دیا تو فقط قرآن۔ اور یہ کرم کہاں سے آیا؟ کرم تو کیفیت کا نام ہے۔ کرم کس کی کیفیت کا نام ہے؟ تو ان کو کیا کہا؟ انہو لقرآن کریم، کیا مانے ہوئے؟ یہ جو سارے جہاں واقع ہو رہے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ قرآن کریم۔ یہ سارے کون ہیں؟ کہاں ہے یہ؟ فی کتاب مکنون، وہ کتاب مکنون کے وجود پیغمبر میں ہے، واحد الاصل ہے پیغمبر۔ اب کیا فرمایا؟ چونکہ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، یہ تو سارے محمد ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آگے خود کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اور لوگوں، یہ جو کتاب رسول نے دی ہے، الکتاب یدرک کل احد، ہر آدمی کتاب کا ادراک کر لیتا ہے اپنی صلاحیت کے مطابق، تبھی تو ترجمے ہو گئے۔ الکتاب یدرک کل احد، اپنی صلاحیت کے مطابق کتاب کو تو ادراک کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو قرآن ہے، قرآن اس کو کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا۔ لا یمسہ، نہیں مس رکھتا یا کہہ سکتا اس قرآن کو جو کریم ہے، الا المطہرون۔ کتاب کا ادراک ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ادراک کون کرے؟ وہ جو مطہرین ہیں، مطہر ہیں، مطہر۔ اب میں جملہ کہوں، جو مطہر ہیں، اے اللہ تو بتا وہ مطہر کون ہے؟ مطہر نہیں، جن کی طہارت کا تو ذمہ دار ہے۔ طہارت کا ذمہ دار کون ہے؟ توحید۔ جب توحید ہے، اب میں آیت پڑھتا ہوں، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کا ارادہ توحید کا ہے۔ رجس دور رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے، آل محمد تمہاری نہیں۔ اب پتا چلا یہ رجس جو بھی ان سے دور ہے وہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، آل محمد سے۔ پچھلے سال یہاں پوری آیت پہ میں نے اچھرا پڑھا ہے، اس لیے رجس اور نجس میں فرق یہ ہے، ایک ہوتا ہے رجس، ایک ہوتا ہے نجس۔ رجس اور نجس میں فرق یہ ہے جو جسم کو ناپاک کرے وہ نجس ہوتا ہے،
اور بھی فرما رہے میرا خیال اچھا نہیں لگ رہا صحیح جو جسم کو دیکھے جسم کو ناپاک کرے وہ نجس ہوتا ہے جو روح اور نفس کو نجس ہے وہ نجس ہے اس لیے رسول روح ہے علی نفس ہے جو رسول کو نہ مانے وہ نجس ہے جو علی کو نہ مانے وہ ریجس ہے ٹھیک ہے لا یمسہ الا المطہرون اب فرمائیں اس قرآن کو کون مس کر سکتا ہے صرف مطہرین تو پھر بے شک اہل مکہ میں ہوگی یا آل محمد میں ہوگی روز میں کہتا آ رہا ہوں پھر رسول کی بے شک کا اول مقصد کس کی طرف ہوگا آل محمد کی طرف چونکہ یہ مس رکھ سکتے ہیں قرآن سے دوسرا کوئی کہا نہیں سکتا اس لیے کہ رسول نے فرمانا انی تارکن فیکم الثقلین میرے بھائیوں وزن کیا ہوتا ہے بس تاریخ رسول میں وزن کا ایک تصور آیا وہ وزن کیا ہوتا ہے آسان بالکل آسان لفظ میں منتے چھتے کھاتا علی بابا مارا دو گھبرا گئے اور میں نے کہا یار آسان کرتے میرے میں آسان کرتے خوش ہو گئے میں نے اینٹ اٹھائی اینٹ آسان کرتے شادی بالکل آسان اب آپ نے بالکل مجھے نیچے کر دیا میں مان لیا بابا ایسے کرتے ہیں ایسے وہ نیچے جاتی ہے نیچے کیا ہے اینٹ آپ پکڑے نا اینٹ میں نے پکڑی ہوئی یہ نیچے جاتی ہے وہ نیچے کیوں جائے میں روکے ہوئے وہ نیچے جاتی ہے میں روکے ہوئے اس کا اصرار ہے نیچے جانے میرا اصرار ہے روک اوپر کھینچنے کا اسی اصرار کا نام وزن ہے ہے یا نہیں ہے شادی وہ نیچے جاتی ہے اگر روک رہا ہوں یہ نیچے کیوں جا رہے ہیں آخر کوئی شاید تو نیچے ہے نا جو اسے کھینچ رہی ہے شاید ہے نا نیچے اسی کھینچنے کو قوت کشش میں کس میں قوت کشش ہے زمین اچھا اللہ نے زمین میں قوت کشش پیدا کی زمین صرف یہاں نہیں لاہور میں بھی ہے کراچی میں جہاں جہاں زمین ہے ساری قوت کشش زمین ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اب میں کہوں جو پوری زمین کا امام بن کے ہے اس کی کشش کیا ہوگی کہاں بیٹھے ہوئے ذرا میرے ساتھ ہو کھڑے پوری اس زمین کا کنٹرولر امام کنٹرولر ہوتا ہے کنٹرول لے کے آتا ہے اس کی قوت کشش کتنی ہوگی اب معلوم ہو گیا اگر کسی کی قوت کشش زمین کی قوت کشش سے زیادہ ہو تو وہ اس کی کشش کو باطل کر سکتا پھر تعجب نہیں کرنا اچھا دوسرا جملہ کہوں اگر اس کی کشش زمین کی کشش سے زیادہ اور باطل کر دے پھر اینٹ کا تو وزن نہیں ہوگا اینٹ کا وزن ہوگا کتنا کیا وزن اینٹ کا کیونکہ جس نے کھینچنا تھا اس سے زیادہ قوت والا آ گیا اب اینٹ کا وزن اچھا مثال دے دو تاکہ آپ خوش ہو جائے ایک کمرے میں ہم مقناطیس لگاتے ہیں مقناطیس کیا کرتا ہے چھوڑتا ہے یا کھینچتا ہے اچھا کھینچتا ہے اچھا چلیے اچھی بات ہے
کوئی تو طاقت ہے اس میں جو کھینچتا ہے. اور نہیں فرمایا اگر آپ مقناطیس میں کشش ہے جس کا بھی کنٹرولر ہے اس میں کشش نہیں ہوتی. نہیں ہوگی. ہوگی نا یار ہوگی. اچھا ہوگی. شکر ہے شکر ہے اتنا سمجھ آ گئی. ایک اوپر ایک لگا دیتے مقناطیس برابر کا ادھر بھی نیچے بھی. اتنا گولا لوہے کا چھوڑتے. اچھا اس کا وزن کتنا ہوگا؟ نہ میں بولا بات کی بات ہے. وزن کتنا ہوگا؟ شادی کی بات تو وزن کی ہو رہی ہے. فرمائیں وزن رکھنے والی شے کا وزن ہی نہیں رہا. کدھر گیا اس کا وزن؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گولا لوہے کا اتنی لوہے کا جو اٹھانا بھی مشکل تھا چونکہ ساری کشش کیا ہے برابر کی. تو اب وہ تو نہیں ادھر جائے گا نہیں ادھر جائے گا نہیں ادھر جائے گا نہیں ادھر جائے گا. غور نہیں فرمایا. معلوم ہوتا ہے قوت کشش میں ساروں کی اگر برابر ہے تو جب مرکز میں وہ کوئی شے آ جائے تو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں چاروں قوتیں اس زمین. اب پتا چلا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے بغیر آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے. کون ہے جو ان کو کنٹرول کرے؟ سارا نظام بغیر ستونوں کے بغیر آمدن کرونا ان کو بغیر ستونوں کے ہم نے قائم کیا. اب میں دوسری حدیث میں سنا دوں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آسمان بنے تو یہ ہل رہے تھے. جب ہمارے نام لکھے گئے قائم ہو گئے. ٹھیک ہے گولا کہاں ہو وہی کھڑا ہے. نہیں ادھر ہوتا ہے نہیں ادھر ہوتا ہے نہیں ادھر ہوتا ہے. وہ اتنا پتلی گولا کھڑا ہوا ہے. کوئی کھڑا ہوا نہیں سمجھے. میرا خیال نہیں سمجھے آئے. میں نے کتنی بڑی بات کی. ہاں کھڑا ہوا رکا ہوا ہے. وزن بھی نہیں ہے رکا ہوا بھی. روکا کس نے؟ ان قوتوں نے. قوت کشش نے روکا ہوا. انہیں معجزہ نہیں سمجھنا. ان قوت کشش کا کرشمہ ہے چونکہ برابر کی ہیں عدل کی ہیں. اللہ انہوں نے اس کو بالکل روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم نیچے سے ہٹا دیتے مقناطیس ادھر سے بھی ہٹا دیتے ادھر سے بھی ہٹا دیتے اور اس کا جو کشش ہے وہ زمین سے زیادہ ہے. اب وہ کہاں جائے گا؟ وہی وہ جو پہلے نیچے آتا تھا اوپر چلا گیا. غور نہیں کرنا ہے. جو نیچے جس نے آنا تھا اب اسے نیچے لانا مشکل ہے. پہلے روکنا مشکل تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں کشش زیادہ ہے. اب اگر میں جملہ کو تو پھر اسے سمجھنا ہے. اب جس کی کشش آسمان و زمینوں سے زیادہ ہو وہ اشارے سے سورج کو کھینچ لے. اور وہ روک دے یہی جتنی دیر تک جناب علی مصروف عبادت رہے رکا رہا. سورج رکا رہا یا نہیں رکا؟ ہر نبی کی نماز اس کی حرکت میں ہوئی ہے. علی کی نماز اس کے سکون میں ہوئی ہے. اور نہیں فرما رہے. جتنی دیر تک علی علیہ السلام عبادت کرتے رہے سورج رکا رہا. آپ علماء کی باتیں سنیں نا. علماء فرماتے ہیں جناب علی کا سورج پر جانا معجزہ
جتنی دیر تک جناب علی نماز پڑھتے رہے. اچھا کتنی دیر میں آیا؟ 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں. جس کی انگلی کے اشارے میں 70,000 کا تصور کرنا. جس کی انگلی کا اشارہ ایسا ہو ہاتھ کی طاقت کیا ہوگی. شادی سمدانی صاحب بھی آج بھاگا کر رہے ہیں بڑی بات. ہمیں بھی ایک ایک نظر ہوتی ہے جناب کھڑا رہا یا نہیں چھوڑا. جتنی دیر تک جناب علی نماز پڑھتے رہتے گیا کتنی جلدی. اچھا جتنی دیر رکا رہا یہ وقت کس کا تھا؟ اچھا عصر کا تھا. عصر میں تو رکا ہوا ہے. وقت کس کا تھا؟ یہ صرف جو ہوئے جناب علی نے نماز پڑھی تھی ایک صرف وقت صرف ہوا. کون کہاں دن کا وقت ہے یا رات کا؟ دن تو پورا ہو کے ڈوب گیا. دن پورا نہیں ڈوبا. دن تو پورا ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اگر رات کا کہیں تو پھر رات اتنی جلدی ہونی چاہیے. رات کا بھی نہیں ہے. دن بھی پورا اترا ہے. پھر یہ وقت بھی لگا. وقت بھی کہاں گیا. اور نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. آپ جس کا ایک کو اب اس کے بعد جو تھوڑی سی آگے میں آپ خوش ہوتا ہے میں جانتا ہوں ان کا ذکر ہو جاتا ہے لائن کے ذکر. فرمایا جب دیکھیں جب جس کی قوت کشش زمین و آسمان سے زیادہ. ٹھیک ہے. سورج لے لیا نا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب اس کے لیے جس کی قوت کشش زمین سے زیادہ ہو اس کے لیے پہاڑ اٹھا لینا ایک پتھر اٹھا لینا برابر. کبھی اوپر گئے ہوں تو پتہ لگے. وہاں ایک پتھر اٹھا لینا یا پہاڑ اٹھا لینا وزن برابر ہے یا نہیں. اتنی وزن ایک چٹان اتار کے لے لے اس کا وزن بھی اتنی. پہاڑ اٹھا لے اس کا وزن بھی اتنی. اب جس کی کشش اس زمین سے زیادہ ہو وہ زمین پہ بھی کھڑا رہے ویسے ہے ہوا میں بھی کھڑا رہے ویسے ہے. اور نہیں فرمائے میں کیا ہے وہ زمین پہ بھی کھڑا رہے ویسے ہوا میں بھی کھڑا رہے ویسے ہے. جنگ خیبر میں سلمان خوش ہوتا ہوا. اب تو خوش ہو جائے جناب خوش ہو جائے. جنگ خیبر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے نا. تو آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہوں. پتہ کس نے کی ہے؟ جناب علی نے کی ہے. سرکار علی آئے فتح ہوئی جب سرکار دینے لگے نعمتیں چیزیں حضرت علی کو دگنی دی باقی کو ایک ایک دی. انہوں نے کہا صحیح ان کو دگنی کیوں. سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب جملہ کہوں ہے تو ہماری پنجابی لفظ کی لیکن ہے مسئلہ کیا مولا علی کو دگنا دیا ہے ہمیں ایک دی ہے. فرمایا عورتوں کا حصہ ایک ہوتا ہے. سلمان فارسی یہ خیبر میں موجود ہے. خوش ہو کے سرکار تو عالم کے پاس ہے. سلمان آج بہت خوش ہو. صحیح آج علی علیہ السلام نے خوش کر دیا. ایسے خوش ہونا چاہے جیسے سلمان کہہ اور رسول کہہ رہے ہیں آج تو بہت خوش ہے. کیا ہوا سلمان؟ صحیح کیا بتاؤں اسے بتاتا ہے جو پہلے سے جانتا.
رسول نے کہا اچھا سلمان بتائیے معلومات علی کا ذکر سننا دے راضی ہیں نا صحیح سلمان اچھا کیا ہوا سلمان کیا دیکھا صحیح جناب علی نے خندق ذرا تھوڑی چوڑی کم تھی کھلی کم تھی یعنی چوڑی کم تھی اچھا چلو جو یار سرکار علی نے جا کے اس میں ہاتھ ڈالا دروازے میں ہاتھ ڈالا جناب علی علیہ السلام نے انگلی ڈال کے نا ایک جھٹکا دیا کتنی دور صفیہ بیٹھی تھی منہ کے بل کے یہ خیبر پڑھنا مقصود نہیں مجھے سنانا کو تھوڑا سا فتح کر کے جو واپس آئے ساری قطار کھڑی ہے صحیح ایسے آگے کیسے آئے اندر تو اتنی چیزیں ہیں خندق تھی گہری گہری ہوگی تو رکاوٹ ہوگی جسے خود رسول کھودنے والا ہو پہ اپنی علم سے کھودی ہے اس اندازے سے کھودی صحیح جناب علی کو میں نے دیکھا درائے سلمان کہتے مولا مجھے خوشی ہوئی تو سارے کھڑے ہوئے تھے سرکار نے کیا کہتے صحیح ہم اندر جانا سا لوٹ مار سونا چاندی کون نہیں فرما رہے اب بھی کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اندر وہ جو سب کچھ ہونا چاہتا تھا کیا چاہتے ہو ہمیں اندر بھیجو صحیح سلمان فارسی اب کہتے ہیں جناب علی نیچے اتر گئے اسی خندق میں اتر گئے خندق میں جناب سلمان کہتے ہیں مولا کیا کہوں میں علی کیا کہوں ایک تختہ ایک دو نہیں تو یہاں خیال رکھا خیبر کا دروازہ ایک پاٹ تھا ایک جو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں پھینک آئے سے علی نے آیا ہی نہیں شاید پنجاب کی باتیں سنائیں تو آپ یہاں نہ بیٹھیں اچھا جناب کہ سلمان کے مولا جناب علی ایسے کرتے تھے ایک ادھر کیا ان تمام کو اس کے اوپر بٹھا دیا ایک دوسرے ہاتھ سے ادھر کیا اتار دیا نہیں آپ نے لطف نہیں لیا علی نے ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے اتار دیا ادھر سے لیا ادھر اسی کو ایسے کیا ایسے جیسے وزنی نہیں اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح ہے اس بات میں بہت خوش ہوں سرکار رسول خدا نے فرمایا میری طرف دیکھے میرا بابا بس یہی جملہ مجھے کہنا تھا سرکار سلمان بہت خوش ہو رہا ہے اصل شاید تو نے دیکھی نہیں اور نہیں فرما رہا ہے مولا دیکھی ہے میں کہتے ہیں اصل شاید تو نے دیکھی نہیں علی کے قدم کہاں تھے اور نہیں فرما رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جناب جبریل کے پرو پہلی کے قدم تھے غلط اگر خیبر میں اگر جبریل کے ذریعے فتح ہو رہی ہے تو پھر علی کیوں گئے ہیں کیوں بڑھتے ہوئے کیوں
کیوں ایسی بات تم جبریل کے پرو پہ تھے پھر تو جبریل کا سارا کریڈٹ وہ لے جائیں گے. جناب جبریل نے علی کو پرو میں ہاتھ پرو میں اٹھا لیا ادھر ادھر کر دیا. بھائی آج علی کون ہے؟ ابھی میں نے آپ کیا جس کی قوت کشش زمین سے زیادہ ہو وہ زمین میں بھی کھڑے ویسے ہیں ہوا میں بھی کھڑے ویسے. یہاں جناب جبریل کے پرو پہ قدم نہیں تھے علی انہیں تمہیں کہاں تھے قدم جناب ہوا میں تھے یا نہیں؟ ہوا میں ان کے قدم ہو سکتے ہیں جن کی قوت کشش زمین سے زیادہ. اب بتائیں وہی مکے والے وہی بھی تو تھے جو خندق نہیں پار کر سکتے. خدا کے لیے سمجھو رسول جن میں مبعوث ہوا ہے آل محمد میں امیین آل محمد میں. بس چھوٹی بات ختم مسائل بڑے وقت ہو گیا. ایک 6 مہینے کے بچہ ایک بیبی نے جنا 6 ماہ کا بچہ سن 29 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں. 29 ہجری اس کا زمانہ ہے. اس پہ ایک بیچاری کہتے ہیں ناکا اب کیا کہیں گے آپ میں کیا کروں یار خود ہی بیچاری نہیں کرتی. تو ہاں 29 ہجری کو وہ بی بی لائی. 29 ہجری سمجھ رہے کس کا زمانہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ شادی ہوئے 6 مہینے ہوئے ایسے بچہ نہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے کیا اسے انہوں نے کہا سنسار کر دو اس حاملہ بچی بی بی کو سنسار کر دو. یہ جناب امیر علیہ السلام کا علم خدا کی قسم. جناب امیر علیہ السلام کو جب خبر ہوئی اللہ فوراً میرا سرکار تشریف لاتے ہیں کیا فیصلہ کیا تم نے 6 ماہ کا بچہ قرآن میں نظر نہیں. یہ تو دعوے دار ہیں جن کو علی فرما رہے ہیں. قرآن کو تم نے نہیں پڑھا صحیح 6 مہینے کا جو بچہ ہے قرآن کیا کہتا ہے. جناب علی نے فرمایا سنو حملہ و فصالہ 30 شہرا. قرآن کہتا ہے سورہ احقاف میں حملہ و فصالہ 30 شہرا. حمل اور مدد کیا حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے. 30 مہینے 30 مہینے ٹھیک ہے نا سمجھ آئی نا 30 29 30 مہینے ٹھیک ہے. اگر اس میں دودھ پلانے اور ان دونوں کی مدت کم سے کم 30 مہینے. لیکن اب سورہ بقرہ میں سرکار امیر المومنین نے فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اب اللہ نے کہا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے حولین کاملین 2 سال کامل دودھ پلائیں. جب 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے تو پھر بتا کتنے دن رہ گئے باقی 6 مہینے رہ گئے یا نہیں. یہ آیت اس عورت کے زنا نہ کرنے کی یقینی شہادت ہے. ہو سکتے ہیں تو فوراً آدمی بھیجا روایت میں ہے فوراً آدمی بھیجا خیال کرائے فیصلہ بھی ہوا ہے. اب مجھے نہیں معلوم ہوا یہ کیوں ایسے ہو گیا. جناب امیر بھی چاہتے تھے تاکہ یہاں بھی لکھا جائے. میری بات سمجھے نہیں میں جو میں کہہ رہا تھا جو میرے ذہن میں ہے فوراً بھگایا آدمی جا کے کہا نہ
پہنچے تو وہ سنسار ہو چکی تھی. پھر مبعوث کن میں ہونا چاہیے. پھر یہ ان پڑھ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے. بس مجھے آج حکم ملا میں اس جوان کی شہادت پڑھوں جسے شبیہ رسول کہتے. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. میں نے کن کا نام لیا؟ جناب علی اکبر، جسے علماء شبیہ رسول کہتے ہیں. منطقاً شکل و صورت، چال اور گفتگو میں رسول جیسا. دور دراز سے جب لوگ آتے اور کہتے ہیں آقا حسین ہم اپنے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو کن کو پیش کرتے تھے؟ لے آتے جناب علی اکبر کو، وہ زیارت کرتے. اللہ آئے نا باب مسائل کی طرف. پھر میرا امام فرماتا ہے لوگوں تمہیں خبر نہیں میرا اکبر کتنا قیمتی ہے. جملہ کہوں کتنا قیمتی. فرمایا جب اس کے مسائل کی بات آئے ایسے رویا کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے. جن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو تردد کریں کہ شہزادہ علی اکبر جیسے جوان کی شہادت میں آنسو کیوں نہیں آئے. اسے تردد کرنا چاہیے. اللہ اکبر تردد. اور مجھے حکم دیا اسی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے. جب آ گئی نا 10ویں کی رات، ابھی بھی جناب نے بھی جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. 10ویں کی جب رات آئی، امام نماز تہجد کے بعد خیام میں آئے، بیویوں کے خیام میں. سب سے پہلا خیمہ جناب زینب عالیہ کا ہے. کیا دیکھا امام نے کہ دونوں کون محمد کو بچھا کے آقا زادی کہہ رہی ہے شہزادو کل پتہ تمہیں تمہارے ماموں میں کون کا دن آنے والا. دیکھیں میری لفظیں ہوں گی تصور رونے کا آپ نے بنانا، یہ ہے ہی ہمارے رونے کے دن. خبردار تمہارا قبضہ نہر فرات پہ ہو جائے گا. پانی پینا بجائے خود اگر نظر اٹھا کے دیکھا ماں نہیں بنوں گی. خدا کی قسم ہم نے کہا اگر دریا سے میں دور چلا جاؤں پھر تو ماں بنے گی. یہ جملے امام نے سنے. دعا دی، دعا دے کے امام باہر نکلے. آگے آئے 13 سالہ یتیم جناب قاسم کو بیویوں میں فرما لے کے کہہ رہی ہے قاسم علی اکبر ماں کے پاس بیٹھا ہو تیرا لاشا آ جائے. قاسم کہتے امی کل اگر لاشا آنے کے لائق نہ رہے تب تو ماں بنے گی. اجرکم اللہ سنتے ہیں ماشاءاللہ سنتے ہیں. خوش ہو گیا امام سنا دعا دے کے امام باہر آئے. اب خیمے میں داخل ہوئے. بیویوں میں لیلا ہے، یہ والدہ ہے سرکار علی اکبر علیہ السلام کی. ازادہ جو ہی امام اندر داخل ہوئے کیا دیکھا؟ ام لیلا ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دے. اجرکم اللہ. امام نے فرمایا ام لیلا کیا کرو گے؟ روکے کہا مولا اکبر آج کی رات کا مہمان ہے. میں چاہتی ہوں ساری رات اکبر کا چہرہ دیکھتی ہوں. سو جاؤں تو اکبر میں دیکھ اتنا نقش ہو جائے. اجرکم اللہ. امام نے دعا دی، دعا دے کے باہر نکلے. آسمان کی طرف دیکھا، آذان کا وقت ہے. ماشاءاللہ آپ 10ویں کی رات کو آذان کا انتظار کرتے ہیں. میرے امام نے فرمایا اکبر آج تو نے آذان دینی ہے. حجاج ابن مسعود میں تاکہ تیری آواز مائیں بہنیں بھی سنیں، تیری آواز دشمن بھی سن. آج تو نے آذان دینی ہے. ازادہ جناب علی اکبر آئے نا گلدستہ آذان پر، آگے آذان شروع نہیں کی، پہلے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا. جو رونا چاہتے ہیں میں جملہ کو کہا ہے، ہمارے پنجاب میں سے بڑی اہمیت ہے. آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا ہوا ایک حسین کا بیٹا سوال کرتا. ہوا میں پیار پیدا ہوا. علی اکبر حکم کرو، کیا چاہتے ہو؟ روکے فرمایا میں آذان دینا چاہتا ہوں. میری آذان کی آواز مدینے پہنچا. فرمایا اللہ سیدہ سنور فرمائے یہی حق ہے. یہی حق ہے. اشہد اللہ
اجرکم اللہ سیدنا سبحانہ اجرکم اللہ جب یہ آزان دینا کہیں آواز مدینہ میں جناب فاطمہ سکرا گہرے قدموں کے نشانوں پہ جب آزان سنی دوڑ کے کہا نادوں میں سلمہ مبارک کو اکبر آئے مجھے فکر آئے اب جو آئے نا روزہ رسول پہ چراغ مجھے ہوئے روزہ ہل رہا ہے آواز آئی فاطمہ سکرا یہ مدینے سے آواز میں کربلا سے کربلا سے آواز آ رہی ہے اس وقت علی اکبر نے یاد کیا دوسری بات جب زین سے گرانا یہ ہر گرنے والے نے کہا تھا مولا میرا نئی مدد کو آئے علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام بابا میں کیوں گیا خدا کی قسم اللہ مدد نبی لکھتے امام پر یہ اثر ہوا جب قریب گئے کہا اکبر آواز دو بابا کو نظر نہیں آتا جب آواز دی نا کبھی ادھر ہو جاتے ہیں جب پہنچے نا علی اکبر کا سر گود میں رکھا اکبر بابا آیا آگے کھول کے نا امام نے صاحب کی کہا گلے لگاؤ گلے ایک ہاتھ سے لگا اور میں دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا کے کہا بابا ظالم نے پرچی مار کے توڑ کے مجھے کہا تھا سنا ہے حسین صابر ہے علی اکبر کے سینے سے پرچی نکالے ارے مردوں فرمایا اکبر تم فخر اسماعیل ہو اور فخر ابراہیم اب جو ہاتھ ڈالا علی اکبر کا لاشا بلند ہوا آواز آئی بابا آج ابراہیم و اسماعیل دیکھتے تو کتنا بڑا صابر ہے ٹیلے کے قریب سے صفے انبیاء آواز آئی ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں دوسرا ہاتھ امام نے ڈالا علی اکبر نے کہا بابا مجھے بہن سغرا ملا دو اس امام نے کہا میرے انگلیوں میں دیکھو اب جو دیکھا کہا بابا نہ دیکھتا تو اچھا تھا اکبر کیا دیکھا بابا فاطمہ سغرا میرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھے ہوئے کہہ رہی ہے اکبر 10ویں کا سایہ بہن انتظار میں ہے آواز آئی آخری سلام موت نہیں ہو اپنے اپنے مرحومین کو بانیان کے مرحومین کے لیے شہداء کے لیے اور حاجی علی احمد صاحب نے محمد جان صاحب کے ساتھ ثواب کے لیے